الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ سلسلہ رمضان المبارک کے فضائل اور استقبال کے حوالے سے چل رہا ہے۔ اب تک جتنی بھی گفتگو ہوئی ان تمام باتوں کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ رمضان المبارک جو اتنا زبردست مہینہ ہے، جس میں نیکیاں عام ہیں اور جس کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا جوڑنا ہے، تو یہ مہینہ کہیں غفلت میں نہ گزر جائے، صرف یہ ایک مقصد ہے۔ اور اس تقوی کے حاصل کرنے کے لیے جو باتیں اور جن باتوں کی ضرورت ہیں وہ ساری باتیں اس سے پہلے ذکر ہوئیں۔ توبہ استغفار ذکر ہوا کہ روزے سے پہلے ہی، رمضان سے پہلے ہی خوب زیادہ استغفار کر لیا جائے، جہاں جہاں گناہ ہوتے رہے اس کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر توبہ استغفار کر لیں تاکہ پاک و صاف ہو کر اس ماہ مبارک میں داخل ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر ہوا کہ اپنے تعلقات اور اپنے معاملات کو بھی درست کر لیں، کہ جہاں جہاں کسی سے کوئی کینہ بغض ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، معافی تلافی کا معاملہ کر لیں، کسی کی حق تلفی کی ہو تو اس کا حق ادا کر دیں، تاکہ جب رمضان میں داخل ہوں تو اس کی جو فضیلت ہیں، جو اس کے انوارات ہیں، اس کے جو برکات ہیں، اس کی جو تجلیات ہیں، وہ سب ہمیں حاصل ہو سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں وقت گزر جائے اور پھر بعد میں پچھتاتے رہیں۔ معاملات کے اندر یہ بھی ذکر ہوا کہ بہت سے لوگ رمضان میں روزے تو رکھتے ہیں لیکن دفاتر میں کام کرتے ہیں، تو وہاں سے جب نکلتے ہیں نماز کے لیے، خصوصاً ظہر کی نماز کے لیے، تو اس میں اگر ظہر کی نماز کی صرف چھٹی ملی ہے تو صرف ظہر کی نماز پڑھ کر سیدھا وہاں پہنچ جائے، اس میں ذکر اذکار کرنا، تلاوت کرنا وہ درست نہ ہوگا۔ اور اگر کچھ ٹائم کے ساتھ بھی چھٹی دی گئی ہے، آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کی چھٹی دی گئی ہے، تو بس اسی ہی وقت کے اندر جو وہ سارے کام کر لیں، نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، جتنا کر سکتے ہیں کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ چھٹی تو 1 گھنٹے کی ملی اور 1.5 گھنٹہ لگا رہے ہیں، 2 گھنٹے لگا رہے ہیں، مسجد میں آرام بھی کر رہے ہیں، تو پھر وہ غلط ہے، وہ معاملات کی خرابی ہے۔ روزہ رکھ کے بھی معاملات خراب کریں تو یہ اچھا نہیں ہے۔ تو بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، وہ گناہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں اور روزے میں خرابی آتی رہتی ہے، وہ جو مقصد روزے کا وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ذکر ہو چکی پہلے کہ جب رمضان آئیں تو پھر ہمیں اس رمضان میں کیا کرنا چاہیے۔ روزے کے ساتھ ساتھ گزشتہ کل ذکر ہوا کہ 2 بڑی عبادت ہیں، ایک نماز ہے، نماز فرائض ہیں، جماعت کے ساتھ ادا کیے جائیں، اور اسی طرح سے اس کے ساتھ جو نوافل لگی ہیں ان کا بھی اہتمام کیا جائے، اور دوسرے تمام نوافل ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، صلاۃ التسبیح ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، ان سب تمام نمازوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دوسری جو اہم عبادت ہے وہ تلاوت قرآن مجید کا ذکر کیا گیا کہ اس کا بڑا اہتمام کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کا۔ ہمارے بزرگوں کا ایک معمول رہا اور فرماتے تھے کہ بہترین صورت یہ بھی ہے ایک کہ عصر کے بعد کا وقت ذرا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور خصوصاً غروب آفتاب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو بہت سے بزرگوں کا معمول بھی رہا اور فرماتے بھی یوں ہی تھے کہ بہتر یہی ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ جائیں اور عبادت میں مشغول رہیں، تلاوت کریں، تسبیحات کریں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، اور افطار سے کچھ پہلے غروب افطار سے کچھ پہلے دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، خوب دعا کریں، اور جب وقت ہو جائے افطار کا تو مسجد میں افطار کر کے نماز پڑھ کر پھر گھر جا کے خوب کھائیں۔ تو اس سے جو ہے وہ جو وقت ہے خاص دعا کی قبولیت کا، وہ وقت بھی حاصل ہوگا، وہ وقت حاصل ہو جائے گا، وہ وقت کی جو ہے وہ اثرات، اس کی جو برکات ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج جو ایک اہم بات ذکر کرنا مقصود ہے وہ کچھ مستورات کے حوالے سے بھی باتیں ہیں کہ ہماری اکثر دیندار عورتیں وہ شکایت کرتی ہیں کہ عصر سے غروب آفتاب تک کے درمیان کا جو وقت ہے، عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، جو خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ ہمارا باورچی خانے میں گزر جاتا ہے، کھانا پکانے میں لگ جاتے ہیں، تو ہمیں نہ دعاؤں کا موقع ملتا ہے نہ تسبیحات کا موقع ملتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ بات ہے کہ ایک تو وہ
روزہ رکھ کر یہ مجاہدہ کر رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، اس پر بھی ان کے لیے ثواب ہے۔ روزہ رکھ کر یہ مجاہدہ کرنا، اس پر بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کس کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں؟ روزے داروں کے لیے کر رہی ہیں، تو روزے داروں کے لیے جو تیاریاں کر رہی ہیں اس پہ بھی ثواب ہے۔ یہ 2 ثواب ہو گئے، یہ 2 ثواب ان کے لیے ہو گئے۔ اور تیسرا یہ کہ جو تمنا ہے ان کو کہ ہمیں وقت مل جائے تو ہم بھی عبادت کریں، ہم بھی اس مغرب سے پہلے کچھ دعائیں کر لیں، کچھ تسبیحات کر لیں، تو یہ تمنا کرنے پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے، اس تمنا پر بھی اجر رکھا ہے۔ تو ان کو بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ ثواب مل رہے ہیں، 3 چیزوں کے ثواب مل گئے: مجاہدہ کرنے کا ثواب، روزے داروں کی خدمت کرنے کا ثواب، اور اسی طرح سے تمنا کریں تسبیحات کی اور عبادت کی تو اس پر بھی ثواب، اس پر بھی ثواب۔ اور اگر ممکن ہو تو تھوڑا وقت نکال لیں، غروب آفتاب سے پہلے تیاری وری کر کے تھوڑا وقت نکال کر کچھ تسبیحات کر لیں اور دعا میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر نہیں بھی ملتا تو ویسے بھی ثواب ان کو مل رہا ہے، ویسے بھی ان خواتین کو ثواب مل رہا ہے، اللہ کی ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ہاں، ان تمام چیزوں کے لیے ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ ان تمام خواتین کو، مستورات کو، شریعت و سنت کا پابند ہونا چاہیے، کہ جو احکامات اللہ اس کے رسول نے دیے ہیں اس پر پورا پورا عمل کریں۔ اللہ کے احکامات میں، اس کے فرائض میں صرف نماز روزہ نہیں ہے، اور بھی احکامات ہیں، ان پر بھی عمل کیا جائے۔ پردہ ہے، پردے پر عمل کیا جائے، اسی طرح سے اپنی وضع قطع ہے، لباس پوشاک ہے، اس کو درست کیا جائے، اس کو بھی درست کیا جائے۔ اس طرح روزہ رکھ لینا اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچانا، یہ تو اور بھی بڑا گناہ ہے، اور بھی بڑا گناہ ہے، اور روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہ ہوگا۔ پورے پردے کا اہتمام کیا جائے، پردے کا اہتمام کیا جائے۔ ہماری یہاں مستورات اکثر جو ہیں وہ کرتی بھی ہیں، جو نہیں بھی کرتی ہیں وہ بھی ایسا ہے کہ وہ خیال نہیں کرتی پردوں کا، بازار میں بھی اسی طرح آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ پردے کا اہتمام ہو، روزے کی حالت میں بھی گناہ ہے، روزے کی حالت میں بھی گناہ ہے، تو وہ تو اور بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان تمام عبادات کے ثمرات حاصل کرنے کے لیے اور ان تمام برکات حاصل کرنے کے لیے شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ پردے کا اہتمام کیجیے، پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہے، عورتوں کے لیے جنت میں جانا بہت آسان، مردوں کے لیے ذرا مشکل بھی ہے۔ مردوں کے اوپر احکامات زیادہ ہیں، فرائض کی ادائیگی بھی ہے، واجبات کی ادائیگی بھی ہے، حقوق العباد بہت سارے ہیں، ان کو ادا کرنا ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، محنت مزدوری کرنی ہے، صبح سے گیا شام کو محنت مزدوری کر رہا ہے، پھر ان کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، بہت سارے کام ہیں، عبادات میں بھی ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، ذکر اذکار بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں مردوں کے لیے۔ لیکن عورتوں کے لیے جنت میں جانا سب سے آسان رکھا گیا، سب سے آسان۔ صرف 4 کام کر لیں، صرف 4 کام، صرف 4 کام عورتیں کر لیں گی جنت میں چلی جائیں گی۔ صرف 4 کام، کتنی آسان سی بات، صرف 4 کام کریں عورتیں جنت میں چلی جائیں گی۔ فرض نماز کی پابندی، فرض نماز کی پابندی کر لے، اور فرض روزے کی، دوسری بات فرض روزے کی پابندی، فرض روزے کی پابندی۔ اور تیسرا ہے پردہ، پردہ، اپنی عصمت اور اپنی جو ہے وہ عزت اور آبرو کی حفاظت، وہ پردے میں آ گیا پردہ۔ اور چوتھا ہے اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری جائز معاملات میں۔ تو یہ 4 کام کریں گے تو جنت کے جس دروازے سے چاہیں گے تو جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ صرف 4 کام کرنا۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ نماز کے اندر عورتوں کے ساتھ جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں نمازیں اگر نہیں پڑھتی، نمازوں کی اجازت نہیں ہے اس میں پڑھنے کی، نماز منع ہے، تو اس کی قضا بھی نہیں ہے، اسے معاف ہو گئی۔ لیکن روزے میں اگر غلطیاں ہو جاتی ہیں، روزے کی حالت میں بھی اگر مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو اس میں روزہ نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن روزوں کی قضا ہے۔ ہماری اکثر عورتیں ان ایام کے اندر روزہ چھوڑتی تو ہے کیونکہ حکم ہے چھوڑنے کا، لیکن قضا نہیں کرتی، قضا نہیں کرتی ان روزوں کی۔ روزوں کی قضا ہے، بعد میں ان روزوں کو پورا کیا جائے، بعد میں ان روزوں کو پورا کیا جائے۔ یہ 2 احکامات ہو گئے۔ تیسرا پردہ ہے، پردہ بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز پردہ۔ پردے کا حکم کسی مولویوں کا دیا ہوا نہیں، اللہ اس کے رسول کے احکامات میں سے ہے۔ قرآن میں واضح طور پہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے
تمام ازواج مطہرات سے بھی، اپنی صاحبزادیوں سے بھی، اور تمام مسلمان عورتوں سے بھی، کہ اس حکم کے اندر سب کو برابر کر دیا گیا۔ حالانکہ ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں یہ تو سب کے سب جنتی ہیں، ان کو جنت کی بشارت مل چکی۔ ازواج مطہرات ہماری امت کی مائیں ہیں، سب جنتین کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، لیکن ان کے علاوہ جو ہم ہیں یا مسلمان عورتیں ہیں، ہم کو جنت کی بشارت تو نہیں، اور وہ سب تقوی میں اعلیٰ ہے کہ وہ تو ایک امت کی مائیں ہیں۔ اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن، سب جنتی، ان کو بھی اور تمام مسلمان عورتوں کو بھی آپ کہہ دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر سے پوری چادر ڈال دیں، تو پورے سے اپنے آپ کو چھپ گئی، اپنے اوپر سے پوری چادر ڈال لیں، تو پردہ ہے کیا نہیں آیا؟ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں، اور اگر بہت ضرورت بھی ہے گھر سے باہر نکلنے کی تو ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، جاہلیت کے طرز کی جو عورتیں اس گھما کرتی تھیں اس طرز پہ نہ نکلیں، پورے پردہ کر کے اپنے آپ کو چھپا کر نکلیں۔ پردہ کیا ہے؟ اس کی سب سے آسان سی تعریف پردے کی، سب سے آسان تعریف پردے کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، انہوں نے بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہے، تو انہوں نے ایک جملے میں پورے پردے کی تعریف فرما دی کہ عورتوں کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نہ کوئی نامحرم نہ اس کو دیکھے اور نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، بس ختم۔ اپنے آپ کو ایسا چھپا لے کہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے ہی نہیں، اور ایسا لباس ہو، ایسا برقع ہو کہ اس طرف توجہ بھی نہ جائے کسی کی، اور خود بھی اپنے آپ کو چھپانے کے بعد خود بھی کسی کو نامحرم کو نہ دیکھے۔ آسان سی تعریف پردے کی۔ یہ پردہ عورتوں کے تحفظ کے لیے ہے، اللہ کا حکم ہے، اور کتنی اچھی بات ہے کہ جو عورتیں پردوں کا اہتمام کرتی ہیں، پردے کا اہتمام کرتی ہیں، شریعت کا پابند رہتی ہیں، جنت کی حوریں کہ جن کے بارے میں قرآن میں ذکر، احادیث میں ذکر ہے، یہاں تک بھی ذکر ہے کہ جنت کی حوریں ایسی ہیں کہ اگر اپنا لعاب سمندر میں ڈال دیں تو سارا سمندر میٹھا ہو جائے، اگر وہ اپنی ہتھیلی اوپر سے یوں دکھا دیں تو اس پوری ان کی ہتھیلی کی جو روشنی ہے اس سے پوری دنیا روشن ہو جائے، اتنی زبردست وہ حوریں ہیں۔ تو یہ جو دنیا کی جو عورتیں ہیں جو شریعت کی پابند ہوتی ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتی ہیں، جب یہ جنت میں جائیں گی تو وہ حوریں دیکھ کر حیران ہوں گی کہ ان کا حسن تو ہم سے بھی بڑھا ہوا ہے، ہم سے بھی بڑھا ہوا ہے، اتنا حسن۔ تم کو بتایا جائے گا یہ وہ عورتیں جو دنیا میں رہ کر اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتی تھیں، اس لیے تو اللہ نے ان کو اتنا کچھ جو ہے وہ اجر عطا فرمایا۔ تو روزہ رکھ کر بھی اگر گناہ کریں، بے پردہ رہیں، مارکیٹوں میں گھومیں، اور اسی طرح سے نام کہ یہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ سوچتے ہوئے ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر چلنا ہے، یہ سوچتے ہوئے اس کو پورا کرے کہ اللہ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اسی کو ہمیں حساب دینا ہے، یہ سوچتے ہوئے ان کی پابندیاں کر لی جائے، اپنے جو ہے وہ اس طرح ملاقات بھی کم کیا جائے، عام عورتوں سے ملاقاتیں جو ہوتی ہیں اس کو بھی کم کر لیں رمضان، کیونکہ جب ملاقاتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہیں تو اس میں غیبتیں ہو جاتی ہیں، بہت ساری باتیں اس طرح سے ہو جاتی ہیں، اس لیے ان تمام چیزوں سے بھی پرہیز کریں روزے کے اندر۔ تو بہرحال آج جو بات ذکر کی گئی وہ خاص مستورات کے ذکر کی گئی کہ ایک تو اللہ نے ان کو بیٹھے بٹھائے ثواب دے رہے ہیں کہ روزے داروں کی خدمت بھی کر رہی ہیں، تمنا بھی ہے ذکر و اذکار کرنے کی، اس پر بھی ان کو اجر و ثواب مل رہا ہے، اور شرط بتا دی کہ شریعت کی پابند ہو، پردے کا اہتمام ہو، نماز کا بھی اہتمام کریں، اور نامحرموں سے گفتگو بھی نہ کریں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، اگر بہت ضرورت نکلنے کی ہوگی تو پورے شرعی پردے کے ساتھ جو ہے وہ گھر سے نکلیں۔ تو اس کا اہتمام مستورات کریں گی تو پھر ان کو بھی جو ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے گا روزے کا، ورنہ تو روزے رکھتے رکھتے عمر بیت جائے گی اور مقصد حاصل نہ ہوا، پھر جب کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گی، مرد ہوں یا عورت کوئی بھی جب کھڑے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جب اجر طلب کریں گے روزے کا تو بتایا جائے گا کون سا روزہ، تم تو صرف بھوکے پیاسے رہ کر آئے ہو، وہ روزے کا جو اجر تھا وہ تو کن کن باتوں پر تھا وہ بتایا جائے گا کہ روزہ تم نے رکھا کیسے، تقویٰ آیا کہاں۔ اس لیے جو ہے وہ ان باتوں کا ذرا خیال رکھ لیا جائے، اور جو ہے وہ رمضان جو آنے والے ہیں تو اس کو ذرا اچھی طرح سے جو ہے وہ گزارا جائے، پورے تقوی کے ساتھ گزارا جائے گا تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات کیسے آئیں گے، اور پھر وہ رمضان کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو، پھر وہ دیکھیں گے کہ اس رمضان کے جو اثرات پڑیں گے نیک عمل کرنے کے وہ پورے سال رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے،
اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیاری کیا؟ توبہ استغفار، گناہوں سے بچنا، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔